ادب سرائے صفحات سے سماعت تک۔ اب تک کے ساتھ اور تعاون کا شکریہ، مزید تعاون کے منتظر۔ ادب سرائے ایک ہی چیز پارٹ 24۔ سفر، مشکل سے مشکل ترین سفر کی تکمیل کے لیے بھی اگرچہ ایک وقت میں ایک قدم ہی چلنا ہوگا، لیکن ہمیں چلتے رہنا چاہیے۔ چینی کہاوت۔ ایک وقت میں ایک قدم۔ ممکن ہے کہ ایک فرسودہ اصول معلوم ہوتا ہو، لیکن یہ بہر صورت سچ ہے۔ کسی مقصد، کسی منزل سے قطع نظر، کسی بھی چیز کی طرف سفر کا آغاز محض ایک قدم سے ہوتا ہے۔ یہ واحد قدم، واحد چیز، واحد مقصد کہلاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی کچھ کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنی زندگی کو تصور کے عالم میں ممکنہ حد تک بڑا دیکھیں۔ اپنی زندگی کو اس قدر بڑا دیکھیں کہ جس قدر بڑا دیکھنے کا خواب آپ نے کبھی دیکھا ہو۔ کیا آپ اسے دیکھ سکتے ہیں؟ اب اپنی آنکھیں کھولیں اور میری بات سنیں۔ جو کچھ بھی آپ دیکھ سکیں، آپ میں اس قدر صلاحیت ہے کہ آپ اس کی تکمیل کی جانب بڑھ سکیں، اور جب آپ آگے بڑھتے ہیں اس قدر وسیع کہ جس قدر آپ اس کا تصور کر سکیں، تو پھر آپ ایسی عظیم الشان زندگی بسر کر سکیں گے۔ ایک عظیم الشان زندگی بسر کرنے کا عمل بہت ہی سادہ ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ اپنی موجودہ آمدن تحریر کریں اور پھر اسے 2، 4، 10، 20 سے ضرب دیں۔ کوئی مذائقہ نہیں، صرف ایک عدد لیں، اسے اپنی آمدنی سے ضرب دیں اور نیا عدد کاغذ پر لکھیں۔ اسے دیکھتے اور اسے نظر انداز کرتے ہوئے کہ جیسے آپ نے اس سے خوف زدہ یا خوش ہیں، خود سے استفسار کریں، کیا میری موجودہ سرگرمیاں آئندہ 5 برس میں مجھے اس عدد تک لے جائیں گی؟ اگر ایسا ہوگا تو پھر اس عدد کو اس وقت تک دگنا کرتے رہیں جب تک آپ کی سرگرمیاں اس عدد کو نہ پہنچ جائیں۔ پھر جب آپ کی سرگرمیاں آپ کے جواب کے ہم آہنگ ہو جائیں گی، آپ ایک عظیم الشان زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ اب میں صرف مثال کے طور پر اپنی ذاتی آمدنیوں کو استعمال کر رہا ہوں۔ اس سوچ کا اطلاق آپ کی روحانی اور طبعی زندگی، آپ کے ذاتی تعلقات، آپ کی پیشہ ورانہ کامیابیوں، آپ کی کاروباری کامیابیوں یا کسی بھی ایسی چیز پر کیا جا سکتا ہے جو آپ کے لیے اہم ہو۔ جب آپ کی زندگی آپ کی سوچ کی حدود کو ختم کر دیتے ہیں، آپ اپنی زندگی کی حدود وسیع کر لیتے ہیں، اور یہ عمل محض اس وقت ہوتا ہے جب آپ ایک عظیم الشان زندگی کا تصور کر سکیں جس کی آپ نے کبھی توقع کی تھی۔ اس مرحلے پر چیلنج یہ ہے کہ ممکنہ طور پر عظیم الشان زندگی بسر کرنے کے لیے نہ صرف آپ کو اپنی سوچ بڑی کرنا ہوگی، بلکہ عظیم الشان زندگی کا مقصد حاصل کرنے کی خاطر اس کے ہم آہنگ سرگرمیاں بھی اختیار کرنا ہوں گی۔ غیر معمولی نتائج کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ اپنی ترجیحات مختصر رکھیں۔ جب آپ اپنی ارتکاز توجہ کو زیادہ سے زیادہ مختصر رکھیں گے، آپ کی سوچ اس قدر ہی سادہ ہوتی جائے گی اور آپ پر واضح ہوتا جائے گا کہ آپ کا کیا مقصد ہونا چاہیے، قطع نظر اس کے کہ آپ کی سوچ کس قدر بڑی ہے۔ جب آپ کو یہ علم ہو کہ آپ کی منزل کون سی ہے اور وہاں پہنچنے کے لیے زائد اوقات میں بھی کام کریں، تو پھر ہمیشہ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس کا آغاز محض اپنا مقصد اور ترجیح مختصر رکھنے سے ہوتا ہے۔ برسوں پہلے سے میری خواہش تھی کہ ہماری زمین پر سیب کا ایک درخت ہو۔ معلوم ہوا کہ آپ پورا اگا ہوا پیڑ نہیں خرید سکتے۔ اس وقت میرے پاس صرف ایک ہی طریقہ تھا کہ میں ایک چھوٹا سا سیب کا پودا خریدوں اور اسے کاشت کر لوں۔ بلا شبہ میری سوچ بڑی بھی ہو سکتی تھی، لیکن میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا کہ میں اپنی سوچ مختصر اور چھوٹی رکھوں۔ اس لیے میں نے یہی کیا، اور 5 برس بعد ہمارے پاس سیبوں کا ڈھیر لگ گیا۔ لیکن چونکہ اس وقت کے لحاظ سے میں نے ہر ممکن بڑی سوچ اپنائی تھی کہ دیکھوں کہ ہوتا کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ میرا مطلب سمجھ گئے ہوں گے۔ میں نے اس وقت محض ایک پودا ہی لگایا تھا، اور آج ہمارے پاس سیبوں کا ایک باغ ہے۔ آپ کی زندگی بھی اسی طرح ہے۔ آپ اپنی زندگی سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھاتے، آپ اپنی زندگی سے چھوٹا سا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ساتھ ہی آپ کو یہ موقع بھی ملتا ہے کہ زندگی کی مزید نشوونما کریں اگر آپ اس چیز کے خواہاں ہیں۔ اگر آپ اپنی سوچ چھوٹی رکھیں گے تو پھر آپ کی زندگی بھی چھوٹی ہی رہے گی۔ بڑی سوچ رکھیں، آپ کی زندگی میں بھی نکھار آنے لگے گا۔ فیصلہ آپ کا ہے۔ جب آپ قدرتی طور پر ایک بڑی اور عظیم الشان زندگی کا انتخاب کرتے ہیں، آپ کو شروع میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے وہاں پہنچنا ہوگا۔ آپ کو اپنے انتخابات، اپنی ترجیحات کا ہر قیمت پر جائزہ لینا ہوگا۔ اپنے انتخابات مختصر بنائیں، اپنی ترجیحات کو اہمیت کی حیثیت سے اپنے سامنے رکھیں
اور اپنے اہم ترین کام سر انجام دیں۔ آپ کو اپنی ترجیح مختصر رکھنا چاہیے۔ آپ کو اپنی واحد چیز کو تلاش کرنا چاہیے۔ اپنی ترجیحات کو اہمیت کی حیثیت سے اپنے سامنے رکھیں اور اپنے اہم ترین کام انجام دیں۔ آپ کو اپنی ترجیح کو مختصر رکھنا چاہیے۔ آپ کو اپنی واحد چیز کو تلاش کرنا چاہیے۔ زندگی میں کوئی بھی چیز یقینی نہیں، لیکن آپ کی زندگی میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ موجود ہوتا ہے۔ واحد چیز ہمیشہ موجود ہوتی ہے کہ ہر ایک چیز کسی دوسری چیز سے کہیں اہم ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیشہ واحد چیز ہی ہوگی یا یہی چیز ہمیشہ ہوگی، بلکہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ زندگی میں کسی بھی لمحہ محض ایک چیز آپ کی واحد چیز ہو سکتی ہے، اور جب یہ واحد چیز آپ کے ہدف سے ہم آہنگ ہو جاتی ہے اور آپ کی اولین ترجیح بن جاتی ہے، یہ آپ کی سب سے زیادہ مثبت اور عملی نتائج کی حامل چیز ہوگی، جسے آپ اپنی عظیم کامیابی کی بنیاد بنا سکتے ہیں۔ آپ کی سرگرمیاں آپ کی مزید سرگرمیوں کی بنیاد بنتی ہے۔ عادات مزید عادات پیدا کرتی ہیں۔ کامیابی سے کامیابیوں کا سلسلہ دراز ہوتا ہے۔ درست پاسا ڈومینو یک کے بعد دیگرے پاسوں کو گراتا جاتا ہے۔ اس لیے جب آپ غیر معمولی نتائج کے خواہاں ہوں، ایک ایسے معاون قدم کی تلاش کریں جس کے ذریعے آپ کی کامیابیوں کا سلسلہ چل نکلے۔ بڑی زندگیاں کوشش اور قدم کے تسلسل سے وجود میں آتی ہیں، جس سے مراد یہ ہے کہ آپ ایک ایسی کامیابی کی تلاش میں ہوتے ہیں جسے آپ حاصل کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ غیر معمولی نتائج بھی اسی طرح حاصل ہوتے ہیں۔ وہ علم اور وہ لمحہ جس کے باعث آپ ہر روز، ہر ہفتہ، ہر ماہ اور ہر برس اپنی واحد چیز کا تجربہ کرتے ہیں، آپ کو وہ اہلیت دیتا ہے جس کی بنیاد پر آپ غیر معمولی زندگی کی تعمیر کرتے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ از خود ہی نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کے لیے آپ کو کوشش کرنا ہوتی ہے۔ صرف وہی لوگ جو بڑی کامیابی حاصل کرنے کا خطرہ مول لیتے ہیں، ممکنہ طور پر جان سکتے ہیں کہ بڑی کامیابی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ ٹی ایس ایلیٹ۔ ایک شام ایک دادا نے اپنے پوتے کو ایک ایسی جنگ کے متعلق بتایا جو لوگوں کے اندر جاری رہتی ہے۔ اس نے کہا، میرے بیٹے، یہ جنگ ہمارے اندر موجود دو بھیڑیوں کے درمیان جاری ہے۔ ایک خوف ہے جو ہمارے اندر پریشانی، فکر مندی، بے یقینی، ہچکچاہٹ، عدم فیصلہ سازی اور عدم فعالیت پیدا کرتا ہے، جبکہ دوسرا یقین اور بھروسہ ہے جو ہمارے اندر سکون، یقین، اعتماد، جذبہ، فیصلہ سازی، خوشی اور فعالیت پیدا کرتا ہے۔ پوتے نے اس بارے ایک لمحے کو سوچا اور پھر انتہائی احترام سے اپنے دادا سے استفسار کیا، کون سا بھیڑیا جیتتا ہے؟ دادا نے جواب دیا، وہ بھیڑیا جیت جاتا ہے جس کی تم نشوونما کرتے ہو۔ غیر معمولی نتائج کی طرف آپ کی سفر کی بنیاد آپ کے اندر موجود اعتماد اور بھروسے پر ہوتی ہے، اور یہ صورتحال محض اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ کو اپنے مقصد اور ترجیحات پر اعتماد اور یقین ہو کہ آپ اپنی واحد چیز تلاش کر ہی لیں گے۔ اور جب آپ اس ضمن میں یقینی پن اور اعتماد کے حامل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ میں اس وقت ذاتی قوت اور توانائی پیدا ہو جاتی ہے جو اپنے مقصد کے حصول کی خاطر موجود کسی بھی پس و پیش کو پرے دھکیل دیتی ہے۔ اعتماد اور یقین بالآخر آپ کو عملی کارکردگی اور فعالیت کی جانب لے جاتا ہے، اور جب آپ عملی قدم اٹھاتے ہیں تو ہم اس ہر چیز سے احتراز کرتے ہیں جو ہمارے مقصد کے حصول کے لیے رکاوٹ بنتی ہے۔ ایک دوست کی نصیحت۔ جس طرح کامیابی اطمینان بخش ہوتی ہے، جس طرح ایک سفر بھرپور نوعیت کا حامل ہوتا ہے، کہیں ایک بہتر وجہ موجود ہے کہ ہر صبح بیدار ہو کر اپنی واحد چیز کے حصول کی خاطر قدم اٹھایا جائے۔ جب آپ ایک اچھی زندگی بسر کرنے کے سفر پر روانہ ہوتے ہیں اور اپنی انتہائی اہم ترجیحات کے حصول کی کوشش کرتے ہیں، اس کے باعث نہ صرف آپ کو کامیابی اور خوشی نصیب ہوتی ہے، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ ایک قیمتی چیز حاصل ہوتی ہے کہ آپ کو کسی بھی قسم کا پچھتاوا اور افسوس نہیں ہوتا۔ اب سے 20 برس بعد آپ ان کاموں کے بہت مایوس ہوں گے جنہیں آپ نے انجام نہیں دیا بنسبت ان کاموں کے جو آپ نے انجام دیے۔ اس لیے اپنے ہاتھ میں موجود زنجیر پھینک دیں، محفوظ ساحل سے پرے کھلے سمندر میں سفر کریں اور راستے میں موجود مواقع سے فائدہ اٹھائیں، اپنے لیے خواب اور ایک نئی دنیا دریافت کریں۔ مارک ٹوین۔ اگر آپ ماضی میں سفر کر سکیں اور ایک 18 سالہ نوجوان سے بات کر سکیں، یا پھر ماضی سے آگے جس لگا سکیں اور اپنی 80 سالہ ذات سے بات کر سکیں، آپ ان میں سے کس کی نصیحت حاصل کرنا چاہیں گے؟ یہ ایک دلچسپ مفروضہ ہے۔ میرے نزدیک یہ میری بوڑھی ذات ہی ہوتی جس سے میں نصیحت حاصل کرنا پسند کرتا، کیونکہ ایک تجربہ کار اور بوڑھے شخص کی طرف سے حاصل کردہ نصیحت اس دانش مندی سے لبریز ہوتی ہے جو ایک لمبے اور وسیع تجربے کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے ایک بوڑھا
عقل مند آپ کو کیا کہتا؟ جاؤ اپنی زندگی بسر کرو اور اسے بھرپور انداز میں کسی خوف کے بغیر بسر کرو۔ اپنی زندگی میں مقصدیت پیدا کرو، اسے اپنی تمام صلاحیتوں سے نوازو اور کبھی مایوس نہ ہو۔ کامیابی بہت ہی اہم ہے کیونکہ اس کے بغیر آپ اپنی حقیقی صلاحیتوں سے واقف نہیں ہو سکتے۔ مقصد کا حصول بھی بہت اہم ہے کیونکہ جب تک آپ اپنی زندگی میں مقصدیت پیدا نہیں کرتے، آپ مستقل اور پائیدار خوشی کبھی حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ اعتماد اور بھروسہ رکھیں کہ یہ تمام عناصر سچ ہیں۔ ایک ایسی کامیاب زندگی بسر کریں جس کے آخر میں آپ یہ کہہ سکیں کہ میں نے جو کچھ کیا اس پر میں خوش ہوں، بجائے اس کے کہ آپ کہتے کاش میں نے یہ سب کچھ نہ کیا ہوتا۔ میں یہ سب کچھ کیوں سوچتا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت برس پہلے میں نے یہ سمجھنے کی کوشش شروع کی کہ ایک کامیاب زندگی کیسی نظر آئے گی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں باہر نکلوں گا اور یہ معلوم کروں گا کہ ایک کامیاب زندگی کیسے ہو سکتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم سفر تھا۔ میں نے اپنے سے کہیں زیادہ بوڑھے لوگوں سے ملاقات کی، میں نے اپنے سے کہیں زیادہ عقل مندوں سے ملاقات کی، میں نے اپنے سے کہیں زیادہ کامیاب لوگوں سے ملاقات کی، میں نے تحقیق کی، میں نے مطالعہ کیا، میں نے لوگوں سے نصیحت طلب کی، میں نے ہر ممکنہ معتبر ذرائع سے سراغ لگانے کی کوشش کی۔ بالآخر میں نے ایک سادہ نظریہ پا لیا: ایک کامیاب زندگی کا تعین بہت سے طریقوں سے کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک ایسا طریقہ جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی زندگی بسر کی جائے جس میں پچھتاوا اور افسوس نہ ہو۔ زندگی اس قدر مختصر ہے کہ یہ اگر مگر کا بوجھ نہیں سہار سکتی۔ جس چیز نے مجھے بہت زیادہ اعتماد بخشا ایک ایسی چیز تھی جب میں نے خود سے استفسار کیا کہ وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں جنہیں زندگی کے متعلق بہت ہی زیادہ شفافیت اور عدم ابہام حاصل ہے۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس قسم کے لوگ وہ ہو سکتے ہیں جو اپنے انجام کے قریب تھے۔ اگر اپنے انجام کا نظریہ اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے زندگی کا سفر شروع کیا جائے تو یہ ایک ایسا نظریہ معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے بعد زندگی کے اس انجام کے علاوہ کوئی اور انجام نہیں ہوگا کہ ان طریقوں کا سراغ لگایا جائے کہ زندگی کیسے بسر کی جائے۔ مجھے حیرانی تھی کہ وہ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کوئی کام کرنے کے لیے چھوڑا نہیں ہوتا، لیکن ان کا ماضی کا مشاہدہ کرنے سے ممکن ہے کہ مجھے یہ علم ہو جائے کہ زندگی میں کس طرح آگے بڑھا جائے۔ ان کی مجموعی آواز زبردست تھی اور جواب واضح تھا: اپنی زندگی کو اس طرح بسر کریں کہ آخر میں پچھتاوے اور افسوس کم رہ جائیں۔ کس قسم کے پچھتاوے اور افسوس؟ میرے نزدیک بہت کم کتابیں آنسوؤں کا باعث بنتی ہیں۔ بہت ہی کم کتابوں کے لیے رومال کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، لیکن برونی ویر کی 2012 کی اس کتاب The Top 5 Regrets of the Dying نے یہ دونوں کام کر دکھائے۔ ہم نے ان لوگوں کی دیکھ بھال اور خیال رکھنے میں برس بتا دیے جو اپنی اموات کا سامنا کر رہے تھے۔ جب اس نے قریب المرگ افراد سے ان کے کسی پچھتاوے کے متعلق پوچھا کہ اگر انہیں موقع ملتا تو وہ کیا مختلف کام کرتے، برونی کو ایک ہی مشترک جواب ملا جو بار بار سامنے آیا: کاش میں خود کو خوش رکھ سکتا۔ انہیں بہت دیر سے یہ احساس ہوا کہ خوش رہنے کا انحصار انہی پر تھا۔ کاش میں اپنے دوستوں کے ساتھ میل جول رکھتا۔ یہ لوگ اکثر اپنے دوستوں کو اپنا وقت دینے سے قاصر رہے۔ کاش مجھ میں اس قدر جرأت ہوتی کہ میں اپنے احساسات کا اظہار کر سکتا۔ وہ اکثر اپنے منہ بند رکھتے اور اپنے احساسات کے بوجھ کو جھٹک دیتے۔ کاش میں نے اس قدر محنت نہ کی ہوگی۔ انہوں نے بہت زیادہ وقت ایک ایسی زندگی تعمیر کرنے میں صرف کر دیا جس میں محض پچھتاوا ہی پچھتاوا تھا۔ یہ سب کچھ تو بہت ہی زیادہ تکلیف دہ تھا، لیکن ان میں سے ایک جواب بہت ہی زیادہ تکلیف دہ تھا۔ اکثر مشترکہ پچھتاوے یہ تھے: کاش مجھ میں اس قدر جرأت ہوتی کہ میں دوسروں کی توقع کے بغیر زندگی بسر کرنے کی بجائے اپنے لیے ایک حقیقی زندگی بسر کرتا۔ ادھورے خواب اور تشنہ توقعات، یہ سب سے زیادہ تکلیف دہ پچھتاوا تھا جو ایک قریب المرگ فرد کی طرف سے سامنے آیا۔ اکثر لوگوں نے اپنے نصف خوابوں کو بھی عملی تعبیر دینے کی کوشش نہیں کی اور یہ جانتے ہوئے مرنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ سب زندگی میں ان کی غلط فہمیوں کا نتیجہ تھا۔ برونی ویر نے جو کچھ مشاہدہ کیا اس میں بہت سے دیگر افراد بھی شامل تھے۔ ان کی انتھک تحقیق کے بعد سن 1984 میں گلیوچ اور میڈوک نے لکھا: جب لوگ اپنے ماضی پر نظر ڈالتے ہیں تو پھر انہیں نظر آتا ہے کہ انہوں نے بہت سے ایسے کام نہیں کیے جن سے پچھتاوا اور افسوس جنم لیتا ہے۔ ممکن ہے کہ ابتدا میں لوگوں کی سرگرمیاں تکلیف دہ ہوں، لیکن یہ ان کی عدم فعالیت ہوتی ہے جس کے باعث وہ زندگی بھر پچھتاوا محسوس کرتے رہتے ہیں۔ اپنے مقصد اور ترجیحات پر اعتماد کرتے ہوئے اپنی توقعات کی جستجو اور عملی زندگی بسر کرنے کی خواہش ہمارے آباء و اجداد کی طرف سے ہمارے لیے پیغام ہے، اور انہوں نے تجربے سے سیکھی دانشمندی کے ذریعے ہمیں یہ واضح پیغام بھیجا ہے: کوئی پچھتاوا نہیں۔
اس لیے اپنے ہر دن کو اپنے اہم ترین کاموں کے لیے مخصوص کریں۔ جب آپ کو اپنی اولین ترجیحات کا علم ہو جائے ہر چیز سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن جب آپ کو اپنی اولین ترجیحات کا علم نہیں ہو پاتا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ بہترین زندگیاں اس طرح بسر نہیں کی جاتی۔ کامیابی آپ کے اندر پوشیدہ ہے۔ آپ ایک ایسی زندگی کس طرح بسر کر پائیں گے جو پچھتاووں سے محفوظ ہو؟ اسی طرح غیر معمولی نتائج کی طرف آپ کے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ مقصد، ترجیح، عملی کارکردگی اور یہ علم کے پچھتاووں سے ہر ممکن پرہیز کرنا چاہیے، اور پچھتاووں سے ہر ممکن پرہیز ہو بھی سکتا ہے، اور پھر اپنے ذہن میں نقش، اپنی واحد چیز، ان سب کی موجودگی میں آپ اپنی کامیابی کی طرف پہلا قدم اٹھا سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ایک کہانی کے ذریعے میں یہ سب کچھ بیان کر سکتا ہوں۔ ایک شام ایک نوجوان لڑکا اپنے باپ کی گود میں لپک کر جا بیٹھا اور سرگوشی کی، ڈیڈی، ہم ساتھ کافی وقت صرف نہیں کرتے۔ باپ جو اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتا تھا اور دلی طور پر اس کو بہت درست سمجھتا تھا، اس نے جواب دیا، تم ٹھیک کہتے ہو اور مجھے افسوس ہے، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اب تمہارے ساتھ بہت وقت صرف کیا کروں گا۔ چونکہ کل ہفتہ ہے، ہم کیوں نہ تمام دن ساتھ بسر کریں، صرف تم اور میں۔ یہ ایک منصوبہ تھا اور لڑکا اس رات مسکراتے ہوئے سونے کے لیے چلا گیا۔ وہ ہفتے کے دن کا تصور کر کے بہت خوش نظر آ رہا تھا کہ اپنے باپ کے ساتھ مل کر ہلہ گلا کرے گا۔ اگلی صبح باپ معمول سے کہیں جلد بیدار ہو گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنے بیٹے کے بیدار ہونے سے قبل حسب معمول کافی اور اخبار سے لطف اندوز ہو سکے۔ جب وہ اخبار میں کاروباری خبریں بہت محویت سے پڑھ رہا تھا، اسے اس وقت شدید حیرت ہوئی جب اس کے بیٹے نے اس کے ہاتھ سے اخبار کھینچ کر نیچے پھینک دیا اور جوش و خروش سے کہنے لگا، ڈیڈی، میں اٹھ چکا ہوں، آئیے اب ہم کھیلیں۔ باپ، حالانکہ وہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا اور اپنے بیٹے کے ساتھ دن گزارنے کے لیے بے چین تھا، سخت بے چینی محسوس کر رہا تھا کہ وہ اپنے صبح کے معمولات مکمل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک لمحہ غور کیا اور اسے ایک تدبیر سوجھ گئی۔ اس نے اپنے بچے کو سینے سے لگایا اور کہا کہ ان کا پہلا کھیل ایک معاملہ حل کرنا ہوگا۔ جب یہ کام مکمل ہو جائے گا تو ہم باقی سارا دن کھیلیں گے۔ جب وہ اخبار کا مطالعہ کر رہا تھا تو اس کی نظر پورے صفحے کے ایک اشتہار پر پڑی تھی، جس پر دنیا کی ایک تصویر دی گئی تھی۔ اس نے یہ تصویر فوراً تلاش کر لی اور اس کے پرزے کر دیے اور انہیں میز پر پھیلا دیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو ایک ٹیپ دی اور کہا، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہم دونوں مل کر کس قدر تیزی سے اس کو واپس جوڑتے ہیں۔ چند ہی منٹوں میں بیٹا ایک دفعہ پھر اخبار پر جھک گیا اور فخر سے کہنے لگا، ڈیڈی، میں نے یہ کر لیا ہے۔ اس کا باپ بہت حیران ہوا کیونکہ اس کے سامنے دنیا کی مکمل تصویر موجود تھی جس طرح کہ وہ اخبار میں تھی۔ حیرانگی کے عالم میں اس کے باپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا، تم نے سب کچھ اس قدر کیسے جلدی کیا؟ بیٹا مسکرایا اور کہا، ڈیڈی، یہ بہت آسان تھا، لیکن یہ اس قدر مشکل تھا کہ میں اسے شروع ہی نہیں کر سکتا تھا اور میں نے سوچا کہ اسے چھوڑ دیا جائے، لیکن پھر میں نے ایک ٹکڑا زمین پر پھینک دیا اور چونکہ میز کی سطح شیشے کی تھی، میں نے دیکھا کہ اس کے پیچھے ایک شخص کی تصویر ہے۔ اس نے مجھے تدبیر سمجھا دی۔ جب میں نے اس شخص کی تصویر جوڑ دی، دنیا بھی اپنی جگہ پر مکمل ہو گئی۔ میں نے اس کی یہ معصومانہ بات سب سے پہلے اس وقت سنی تھی جب میں ایک نوعمر بچہ تھا اور میں نے اسے کبھی جھٹلانے کے قابل نہیں تھا۔ اب یہ ایک ایسا قصہ بن چکا ہے جسے میں بار بار اپنے ذہن میں دہراتا اور بالآخر یہ کہانی میری زندگی کے ایک ناگزیر نظریے میں تبدیل ہو گئی، جو اس وقت مجھے محسوس ہوا۔ زندگی کے توازن کے ساتھ منسلک کوئی ظاہری مسئلہ نہیں تھا جس طرح باپ سوچ رہا تھا، حالانکہ میں نے اسے بخوبی سمجھ لیا تھا، لیکن جس چیز نے مجھے بہت ہی متاثر کیا وہ بیٹے کی ذہانت تھی، جس کے ذریعے اس نے یہ معاملہ حل کر لیا، اور یوں اس نے زندگی کے متعلق ایک سادہ، گہرے اور کہیں زیادہ جدید راز کا انکشاف کیا۔ کسی بھی ذاتی یا پیشہ ورانہ زندگی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے پہلا قدم ناگزیر ہوتا ہے۔ واحد چیز کے متعلق ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی مدد سے ہم انتہائی بلند سطح پر بلا شبہ، بلا توقف اپنے غیر معمولی نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ جیت اور کامیابی خود آپ کے اندر پوشیدہ ہے۔ ادب سرائے۔